بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محدثین اندلس قسط نمبر 10 ابو مروان عبد الملک بن بونا بن سعید العبدری الغرناطی عبد الملک بن بونا ابن البیطار کے نام سے معروف ہوئے۔ آپ کے اسلاف وادی الحجارہ سے تھے۔ آپ غرناطہ میں رہے لیکن آخر میں مالقہ میں سکونت اختیار کر لی۔ اپنے وقت کے ممتاز عالم، معروف محدث اور فقیہ تھے۔ اہل علم نے آپ کی فضیلت علمی کا اعتراف کیا ہے۔ آپ کا حافظہ نہایت عمدہ تھا۔ کہا جاتا ہے کہ آپ کو امام بخاری کی الجامع اکبر تھی۔ مالکہ کے قاضی بھی رہے اور لوگوں کے معاملات عدل و انصاف سے طے کرتے تھے۔ ابن البیطار کا وصال 549 ہجری مالکہ میں ہوا۔ ابو محمد علیم بن عبدالعزیز الشاطبی، آپ کا سلسلہ نسب حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملتا ہے۔ آپ کے اسلاف کا تعلق ترتوشہ کے ایک متدین علمی خاندان سے تھا۔ شاطبہ میں پیدا ہوئے، اپنے وقت کے عدل اہل علم سے استفادہ کیا۔ اپنی ذہانت و فطانت اور محنت کے نتیجہ میں علوم قرآن، حدیث اور فقہ کے ماہر ہو گئے۔ لوگوں کے ساتھ میل جول میں بہت متواضع تھے، خاص و عام کے درمیان پسندیدہ تھے۔ اس خادم دین و ملت کا انتقال ویلنسیا میں 546 ہجری میں ہوا اور تدفین شاطبہ میں ہوئی۔ ابو القاسم خلف بن عبد الملک بشکوال القرطبی، آپ ابن بشکوال کے نام سے مشہور ہوئے۔ علمی خانوادہ سے تعلق تھا۔ آپ کے والد اور بھائی کا شمار اجل علماء میں ہوتا تھا اور اندرس کے ممتاز شیوخ میں شمار ہوتے تھے۔ ممتاز علماء و مشائخ سے استفادہ کیا۔ ابن بشکوال علم حدیث، فقہ اور عربی ادب پر عبور رکھتے تھے۔ ابن آبار نے آپ کے علم و فضل کے معترف تھے۔ ابن بشکوال صاحب تصانیف کثیرہ تھے۔ 50 سے اوپر تصانیف کی تعداد بتائی جاتی ہے۔ یہ عظیم محدث و مورخ رمضان 578 ہجری خالق حقیقی سے جا ملا۔ حاکم قرطبہ الولید ہشام بن عبداللہ نے نماز جنازہ پڑھائی۔ ابو القاسم عبد الرحمن السہیلی المالکی، آپ مالکہ کی بستی سہیل میں 507 ہجری میں پیدا ہوئے اور اس کی نسبت سے سہیلی کہلائے۔ مالکہ میں نشو و نما ہوئی اور معروف شیوخ سے استفادہ کیا۔ اہل علم اور متاخرین نے ان کی تبحر علمی کا اعتراف کیا ہے۔ امام ذہبی اور ابن فرحون نے ان کی ذکاوت و ذہانت اور مختلف علوم و فنون میں دسترس کی تعریف کی ہے۔ صاحب مراکش نے جب ان کے علم و فضل کا چرچا سنا تو مراکش بلایا اور عزت و اکرام سے پیش آیا۔ کئی تصانیف یادگار چھوڑی۔ سر فہرست تصنیف الروض الانف ہے جس میں آپ نے توضیح و تشریح میں 100 سے زیادہ مصادر استعمال کیے۔ سیرت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مایہ نواز مؤلف شہر مراکش میں 581 ہجری میں وصال کر گیا۔ الحمدللہ اس بندہ ناچیز کو مراکش میں حضرت امام سہیلی کے مزار مبارک پر حاضری کی سعادت نصیب ہو چکی ہے۔ ابو بکر عبد الرحمن بن عبداللہ الازدی المرسی، ابن برطلہ کے نام سے معروف اور نجیب الطرفین تھے۔ علمی خانوادے سے تعلق تھا۔ ابو علی الصدفی الشہید کے نواسے تھے۔ ابو بکر نے اجل شیوخ سے استفادہ کیا۔ حدیث اور فقہ کی درس و تدریس کے علاوہ جامع مسجد کے خطیب اور امام رہے۔ داریاں میں قاضی کے عہدے پر فرائض سر انجام دیے۔ نیک سیرت اور عمدہ اخلاق کے مالک تھے۔ حدیث میں مہارت رکھتے تھے۔ ابو بکر برطلہ مرثیہ میں 597 ہجری خالق حقیقی سے جا ملے۔ الباب الحدید کے قریب مقبرہ میں تدفین ہوئی۔ ابو محمد عبداللہ بن الحسن الانصاری المالکی، ابو محمد اپنے وقت کے عظیم محدث و محقق تھے۔ اصلاً تعلق مالکہ سے تھا۔ والد گرامی مالکہ سے قرطبہ منتقل ہو گئے۔ آپ ابن القرطبی کے نام سے مشہور ہوئے۔ قرطبہ میں یہ خاندان عظمت و ثروت والا تھا۔ جد اعلیٰ کی نسبت سے بنو عبداللہ کے نام سے مشہور ہوئے۔ اپنے وقت کے عدل علماء سے استفادہ کیا۔ اہل علم نے ان کے تبحر علمی کا خوب اعتراف کیا ہے۔ ابن بشکوال لکھتے ہیں کہ حفظہ میں ان کا کوئی ثانی نہ تھا۔ ابن القرطبی نے مالکہ میں ہی 611 ہجری وصال فرمایا اور اہل علم نے آپ کی وفات پر مرثیے کہے۔